چوتھی ہیبٹ جی، 3 ہیبٹس ہو گئیں کہ اپنا غم اپنی بات اللہ سے شیئر کریں. یہ سکسیسفل لوگوں کی ہیبٹ ہے. چوتھی ہیبٹ ہے نیور ایور 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 گیو اپ. کبھی ہمت مت ہاریے. اور کس سے سیکھیے؟ انبیاء سے سیکھیے. سب سے ڈپریسنگ سچویشن، اس سے زیادہ ڈپریسنگ سچویشن نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ مایوسی کی سچویشن نہیں ہو سکتی کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور پھر سمندر کے نیچے جو ہے وہ وہاں پہ اندھیرا. کون تھے یہ نبی؟ یونس علیہ السلام. بندہ کہیں کمرے میں بند ہو جائے تو چلو کھٹکھٹاتا رہے گا، کبھی تو کوئی آواز سنے گا نا. کمرے میں، جنگل میں ہے، کبھی تو کوئی آئے گا نا جنگل میں، آ کے دروازہ کھولے گا. اب یہ بتائیں مجھے، مچھلی کے پیٹ میں ایک بندہ ہے اور مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں، کون آواز سنے گا؟ کوئی سنے گا؟ کوئی سننے والا ہے؟ صرف کون سننے والا ہے؟ اللہ. تو انہوں نے اس مایوسی کی حالت میں کس کو پکارا؟ اللہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو پاک ہے، تو مجھے معاف کر دے. اب علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو، جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو میں کیا کروں، زندگی کہاں جا رہی، اسے اس کا ورد کرنا چاہیے بہت زیادہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، مایوس نہیں ہوئے ابلیس کی طرح. ابلیس مایوس ہو گیا، اسی لیے اس کا نام ہے ابلیس، دا ہوپ لیس ون. مایوس ہو چکا ہے وہ، ورنہ اصل نام تو اس کا عزازیل ہے. ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہو چکا ہے وہ. لیکن انبیاء مایوس نہیں ہوتے تھے. کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے حالات کیسے مرضی ہوں. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا، اللہ کو پتا ہے. پتے کا اللہ کو پتا ہے کہ پتا کہاں گر رہا ہے. تو آپ کے غم کا اللہ کو نہیں پتا؟ آپ کی مشکل کا اللہ کو نہیں پتا؟ کیا خیال ہے؟ پتا ہے نا. اگر پتا کیا ہے؟ بے جان چیز. اگر پتے کا اللہ کو پتا ہے کہاں گر رہا ہے، تو آپ کے غم، آپ کے آنسوؤں کو بھی اللہ کا پتا ہے. لیکن اگر مدد مانگی جائے تب. تو یہ جی ہماری 4تھ ہیبٹ. یہ آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل تب گیو اپ کر دیتے ہیں جب بالکل کامیابی ان کے قریب ہو، تب وہ گیو اپ کر جاتے ہیں. تو ایسا ہمیں نہیں بننا. ہمیں چلتے رہنا ہے، دوڑتے رہنا ہے، مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے، کھڑے ہونا ہے، چیلنجز کو فیس کرنا ہے. چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے اپنی انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے گی. تو چونٹی سے سیکھنا چاہیے. چاہے اس کے سامنے رکاوٹ آ جائے، وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے گی، اپنے فوکس سے نہیں ہٹے گی. اس نے وہیں جانا ہے. جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور راستہ بدل کے دوسری طرف چلی جائے گی. اسی طرح مسلمان ہوتا ہے. اب یہ جو آیت ہے